جی شیخ، میرا سوال ہے وہ زمین کے متعلق، جیسے کہ کسی شخص نے کسی دوسرے شخص سے 10 کٹھا زمین لیا کھیتی کرنے کے لیے، اور وہ زمین والا اس آدمی سے مان کے چلیے 50,000 روپیہ لیتا ہے، اور وہ کھیتی کرتا رہتا ہے، اور یہ پیسہ کو یہ استعمال کرتا رہتا ہے، اور 1 سال 2 سال کے بعد یہ پیسہ اس کو واپس دے دیتا ہے، پھر زمین یہ لے لیتا، تو کیا یہ صورتحال صحیح ہے؟ بھائی کا سوال رحم کے بارے میں ہے. ایک آدمی کسی دوسرے آدمی سے پیسہ قرض لیتا ہے اور اس کے بدلے میں وہ رہن رکھتا ہے. جس سے قرض لیتا ہے اس کے پاس زمین اپنی گروی رکھتا ہے، جس کو ہم رہن بولتے ہیں. اب وہ جس کے پاس وہ زمین گروی رکھی گئی ہے وہ اس میں کھیتی کرتا ہے 1 سال 2 سال 4 سال تک، جب تک وہ قرض واپس نہیں کرتا ہے تب تک وہ کھیتی کرتا ہے اور اس سے فائدہ اٹھاتا ہے. تو کیا یہ جائز ہے؟ یہ جائز نہیں ہے. یہ اس کے جواز کی ایک شکل یہ بن سکتی ہے کہ وہ جو آدمی کھیتی کر رہا ہے جس نے قرض دیا ہوا ہے، جب وہ کھیتی کرے تو اس کھیت میں جو غلہ پیدا ہو رہا ہے اس غلے کو وہ شمار کرتا رہے. کتنا غلہ پیدا ہوا، کتنی قیمت کا غلہ پیدا ہوا، میں نے اس میں کتنا محنت کیا ہے، اپنا محنتانہ کاٹ لے. اس کے بعد غلے کی قیمت شمار کرے. جب وہ غلے کی قیمت اس کے قرض کی رقم کو پہنچ جائے تو اس کو کھیت واپس کر دے، اور اس کو جو قرض دیا ہے وہ قرض بھی اس سے نہیں لے سکتا کیونکہ اس کی قیمت وہ وصول کر چکا ہے. تو ایک صورت تو جواز کی ہے، اور دوسری شکل یہ ہے کہ اس کھیت کو مزارعہ بنا دیا جائے. مزارعہ کا مطلب یہ ہوا کہ اس سے کھیت والے سے یہ اتفاق کرے کہ یہ کھیت جو ہے میں اس میں کھیتی کروں گا، اور جو پیدا ہوگا ہم دونوں اتنا پرسنٹ آپ کا اتنا پرسنٹ میرا، ہم دونوں اس کو بانٹ لیں گے، باقی کھیت تو میرے ہاتھ میں رہے گا ہی جب تک آپ قرض نہیں واپس کرو گے. تو اس طرح سے اس سے اتفاق کر لے، جس کو ہم ہمارے عام طور سے بٹائی بولتے ہیں، کہ اس کا آدھا آپ کا آدھا میرا جو پیداوار ہوگا، یا جس پر بھی اتفاق ہو جائے. تو جواز کی ایک شکل یہ بن سکتی ہے. لیکن جو شکل اپنے یہاں رائج ہے کہ جس کے پاس گروی رکھی ہوئی ہے زمین، وہ مسلسل اس میں کھیتی کرے گا، فائدہ اٹھائے گا، آخر میں جب کھیت جو ہے واپس کرے گا تو اپنی رقم مکمل واپس لے گا، یہ شکل جائز نہیں ہے کیونکہ یہ سود ہے. کیونکہ وہ جو فائدہ اٹھا رہا ہے کھیت سے، وہ کس چیز میں فائدہ اٹھا رہا ہے؟ وہ قرض دینے کے بدلے میں فائدہ اٹھا رہا ہے، اور قرض دینے والا قرض کے بدلے میں جو بھی فائدہ اٹھائے اسی کو سود کہا جاتا ہے.